صلو علیہ وآلہ صلو۔ شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا، علم نشرح کے روشن سینے والے، واللیل کی زلفوں والے، والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی انگلیوں والے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی عبدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی سیر والے، لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت کے اندر جو بات اور جو گزارشات آپ کے گوش گزار کی جائیں، اللہ رب العزت بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے والا کیوں نہ ہو، بہت پیار کرنے والا کیوں نہ ہو، جتنی بھی محبت کرنے والا ہے، کوئی بہت گوڑا دوست بھی کیوں نہ ہو، تو اس کا جو تعلق ہے اتنی دیر تک رہتا ہے جب تک انسان کا سانس چل رہا ہے۔ جب تک انسان کا سانس جاری ہے، جسم میں اس کی روح ہے، تو اس وقت تک دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہے، تایا بھی ہے، چاچا بھی ہے، سارے رشتے اس وقت تک محدود ہیں جب تک انسان کا سانس چل رہا ہے۔ ادھر سے سانس ختم ہو جائے اور روح پرواز کر جائے تو جن کے لیے وہ کما رہا ہوتا ہے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر، اور جن کے لیے وہ پیسہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، زمین بنا رہا ہوتا ہے، جائیداد بنا رہا ہوتا ہے، بینک بیلنس بنا رہا ہوتا ہے، پیسہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، جن کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک دن بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک دن بھی، چاہے جتنا گہرا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ سگے والدین بیٹے کی میت کو ایک دن سے زیادہ گھر میں نہیں رکھتے۔ کوئی نہیں کہتا کہ ایک کمرہ اس کے لیے مختص کر دو جس میں یہ آرام کرے گا۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ جنازہ ہوگا، اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی کریں، جنازہ پڑھائیں، جلدی کریں، جلدی کریں۔ چاہے اربوں کا انسان مالک ہے، چاہے کنالوں کی کوٹھیوں کا مالک ہے، لیکن جب سانس ختم ہوا اور روح نے پرواز کی تو سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی کرو اور جا کر کے اس کو دفناؤ۔ کوئی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب سارے اپنے پرائے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور سارے جب اپنے جو ہوتے ہیں جب قبر کے اندر ڈال آتے ہیں اور مٹی ڈال کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو جب سارے واپس آ جاتے ہیں تو قبر میں حضور آ جاتے ہیں۔ جب سب چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں تو پھر آقا کائنات آ جاتے ہیں۔ جہاں پر سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں حضور، وہاں پر بھی ساتھ اپنے بندے کا نہیں چھوڑتے، اپنے امتی کا ساتھ وہاں بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اس لیے حضور سے محبت اور حضور سے پیار، حضور کا عشق، میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کو ٹوٹ کے چاہو۔ حضور سے محبت حدوں سے نکل کر کے کرو، کیونکہ جو بندہ حد میں رہ کر کے محبت کرے وہ پھر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضور نے اس طرح سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا، فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کہا یا رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، لیکن بڑھ کے نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی نہیں مکمل ہوا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو
تو آقا کائنات نے فرمایا ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو حدوں سے نکل کر کے جب انسان حضور سے محبت کرتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، حضور سے عشق کرتا ہے، تو پھر انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حضور کے محبت اور پیار کی حد کیا ہے؟ ہیں جی کیا حد ہے؟ کیونکہ جب انسان حد تلاش کرنے لگے گا تو پھر گمراہ ہو جائے گا۔ حضور کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال ہی، ان کے عروج کی بھی کوئی حد ہے۔ تو ٹوٹ کے حضور سے محبت اور حضور سے عشق اور حضور سے پیار جب انسان کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت کا ایک جو ذریعہ ہے یا ایک انداز ہے وہ ہے کہ جب بھی انسان فارغ بیٹھا ہو یا کسی کام میں لگا ہوا ہے یا کسی بھی جگہ پر ہے، بجائے اس کے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، جب پاک ہے اور کہیں بھی ہے تو جتنا اس کو وقت ملے وہ حضور پر درود پڑھتا رہے، حضور پر سلام پڑھتا رہے۔ کیونکہ جو انسان درود پڑھتا ہے تو اس کو اجرت ملتی ہے۔ یہ ایک بڑی گہری سی تھوڑی سی بات ہے لیکن آسان سے لفظوں میں سمجھاؤں گا، سمجھ آ جائے گی کہ جو درود پڑھتا ہے اس کو اجرت ملتی ہے اور جو سلام پڑھتا ہے اس کو قربت ملتی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھانا چاہوں کہ اجرت کیا ہے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، شیب الایمان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ صلوات واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، ایک بار درود پڑھتا ہے، فرمایا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ ایک بار درود پڑھا تو 10 بار رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ اور دوسری بات فرمایا اس کے صرف رحمتیں نازل نہیں ہوتی بلکہ اللہ اس کی 10 خطاؤں کو، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہے اجرت۔ اجرت کہتے ہیں کسی بھی محنت کے اوپر مزدوری مل جائے، محنت کرنے پر اس کا صلہ مل جائے۔ تو انسان نے درود پڑھا تو درود پڑھنے پر اس کو اجرت ملتی ہے۔ اور اجرت کیا ہے؟ فرمایا جو ایک بار پڑھتا ہے اس کو 10 رحمتوں کا نزول ہوا، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے بلند ہوئے، یعنی کہ ایک بار درود پڑھنے پر 30 اس کو مقام حاصل ہو گئے۔ یا اگر ہم اس کو درم و دینار کی شکل دینا چاہیں صرف سمجھنے کے لیے کہ اس نے ایک بار درود پڑھا تو اس کو 30 درہم مل گئے یا 30 دینار مل گئے، تو یہ اجرت ہو گئی کہ جو درود پڑھتا ہے اس کو اجرت ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے جی؟ سمجھ آئیے تو بولیں کیا ملتی ہے؟ اجرت۔ یہ اجرت ہے نا، درود پڑھا صلہ مل گیا، 10 نیکیاں مل گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے، 30 مقام حاصل ہو گئے۔ اور جو سلام پڑھتا ہے تو اس کو قربت ملتی ہے۔ اب قربت کس کو کہتے ہیں؟ قربت کہتے ہیں کہ کسی کا ساتھ حاصل ہو جائے، کسی کا ساتھ مل جائے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ اگر تم مقابلہ کر لو، موسیٰ کا مقابلہ کر لو علیہ السلام، تو میں تمہیں جو مانگو گے تمہیں دوں گا،
جس چیز کی طلب کرو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ آج موقع ہے، آج جو مانگیں گے مل جائے گا اور جو طلب کریں گے مل جائے گا، ہو سکتا ہے موقع دوبارہ حاصل نہ ہو۔ تو فرعون نے کہا کہ جو تم مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جادوگروں نے کہ اگر ہم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں اور شکست دے دیں تو کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ تمہیں میں اپنی قربت دوں گا، یعنی کہ اپنا ساتھ دوں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حضور پر درود پڑھتا ہے اس کو اجرت ملتی ہے، اور جو حضور پر سلام پڑھتا ہے اس کو قربت ملتی ہے۔ اور قربت کیسے ملتی ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے اور سلام پڑھتا ہے تو فرمایا آقا کائنات نے کہ اللہ اس کا سلام مجھ تک پہنچا بھی دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر ایک حدیث آپ اور توجہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث ابو داود میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، شعب الایمان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اللہ میری روح کو، جب کوئی سلام پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے، فرمایا میری روح کو اللہ متوجہ کر دیتا ہے، اور فرمایا میں اپنے امتی کا سلام سن بھی لیتا ہوں اور اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ کوئی کہے حضور کو خبر نہیں، حضور کو تو بات ہی نہیں پہنچتی، اس کا اپنا نصیب ہے، اپنی قسمت ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ اللہ میری روح کو متوجہ کر دیتے ہیں کہ میرے نبی وہ دیکھیے آپ پر آپ کا امتی درود پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث سماعت کر لیں انشاءاللہ، پھر آگے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلوات علیک فکم اجعل لک من صلواتی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں دل کرتا ہے کہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھوں، کثرت سے سلام پڑھوں، میں درود و سلام آپ پہ پڑھا کروں۔ تو فرمایا کہ کتنا درود پڑھوں؟ یہ حضرت ابی بن کعب نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا فقال ما شئت، جتنا تمہارا دل کرتا ہے پڑھو، جتنا تمہارا دل چاہے تو مجھ پہ درود پڑھو، سلام پڑھو۔ فرمایا قلت ربع، یا رسول اللہ چوتھائی حصہ درود پڑھو؟ تو آقا کائنات نے فرمایا قال ما شئت، جتنا تمہارا دل کرے۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا لیکن اگر تو اس سے زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا، تیرے لیے بہتر ہوگا۔ قُلْتُ النِّصْفَ، یا رسول اللہ آدھا؟ آقا کائنات نے فرمایا قَالَ مَا شِئْتَ، جتنا تمہارا دل کرے پڑھو، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو اور بہتر ہو جائے گا۔ فرمایا قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ، یا رسول اللہ 3 حصے درود پڑھو؟ آقا نے فرمایا قال ما شئت، جتنا تمہارا دل کرے، جتنا تم چاہو درود پڑھو۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا لیکن اگر تو اس سے زیادہ کر دے گا تو تیرے لیے بہتر ہو جائے گا۔ فرمایا قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَوَاتِي كُلَّهَا، فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا، کوئی تقاضا نہیں کروں گا، جتنا بھی وقت ہے میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو آقا کائنات نے فرمایا قال اذن تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، فرمایا اگر تو اپنا سارا وقت مجھ پہ درود پڑھتا رہے گا، سلام پڑھتا رہے گا، تو اللہ تیری ہر مشکل کے لیے اس درود کو کافی کر دے گا، تیری ہر مشکل کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، ہر پریشانی کے لیے۔
ہر دکھ کے لیے، ہر تکلیف کے لیے تیرا یہ درود پڑھنا کافی ہو جائے گا۔ اور فرمایا ہمک ویکفر عنک ذنبک، فرمایا اللہ صرف تیری ہر مشکل کو حل نہیں کرے گا بلکہ تیری زندگی کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات پہ صرف درود پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کی ہر مشکل اور ہر تکلیف بھی حل ہو رہی ہے اور اس کی زندگی کے سارے گناہ بھی اللہ معاف فرما رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کو غیر مقلدین کے علامہ البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ اس نے اپنے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ غیر مقلدین کے بہت بڑے ایک عالم گزرے سعودیہ کے، علامہ البانی، ناصر الدین البانی، اس نے اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، جو میں آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں۔ چاہے ان کے عقیدے کے خلاف ہے لیکن لکھا ہے، اس نے صحیح لکھا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق فلا یصلی علی احد الى یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ آقا کائنات نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے میرے روزے پر، میری قبر انور پر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور فرمایا کہ اس کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اتنی قوت عطا فرمائی ہے اور یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ پوری کائنات کے اندر جہاں کوئی مجھ پہ درود پڑتا ہے وہ فرشتہ سن لیتا ہے۔ یہ ایک فرشتے کی شان ہے، اور فرشتے کیا ہیں؟ میرے نبی کے در کے غلام ہیں جی۔ فرشتے تو غلامی کرتے میرے نبی کے در کی۔ ایک دن حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار، آقا کائنات کی بارگاہ میں آئے اور ڈرتے ہوئے جیسے کوئی خوف میں آتا ہے، پریشان ڈرتے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل پریشان کیوں ہو، ڈر کیوں رہے ہو، اتنے خوف زدہ کیوں ہو، میں نے تمہیں کیا کہا ہے، کیوں خوف زدہ ہو؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں پہلے بھی انبیاء کی خدمت میں آتا رہا ہوں تو ڈرتا ہوا آتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، نبی کی خدمت میں کوئی خطا نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھوں، کہ یہ نہ ہو کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آؤں، مجھ سے گستاخی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، تو میں اس لیے ڈرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ تو آقا کائنات نے فرمایا جبریل جتنا ڈرنا تھا ڈر لیا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اور جو میری بارگاہ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب نہ ڈرا کر، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرشتے کا یہ مقام ہے، اور فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ کائنات میں جہاں کوئی درود پڑھے وہ سن لیتا ہے، تو امام کائنات کا مقام کیا ہوگا، آقا کائنات کا مقام کیا ہوگا؟ تو فرمایا وہ فرشتہ سن لیتا ہے، اللہ نے سننے کی طاقت عطا کی ہے۔ تو فرمایا قیامت تک جو بندہ مجھ پہ درود پڑھے گا وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے، اور اس کے باپ کا نام یہ ہے، فرمایا فلاں بن فلاں نے درود پڑھا ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ فرمایا وہ فرشتہ مجھے اس کے نام بھی بتاتا ہے، اس کے والد کا نام بھی بتاتا ہے۔ اللہ۔ اور اس حدیث پہ صاحب عشق و محبت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، اس حدیث کو بیان کر کے تبصرہ کیا۔ اور کیا تبصرہ کیا؟ فرمانے لگے کاش کبھی وہ فرشتہ مجھے مل جائے جو فرشتہ حضور کے روضہ انور پر مقرر کیا ہوا ہے، جو لوگوں کا درود پیش کرتا ہے،
کہا کہ کاش وہ مجھے فرشتہ مل جائے تو اس کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دو۔ محبت کی بات ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت کی محبت کی تو انتہا کوئی نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا، وہ اکثر جب امام اعلیٰ حضرت کا نام لیا کرتا تھا تو کہا کرتا تھا امام احمد رضا خان، اور رحمت اللہ علیہ بھی کہا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ان سنیوں کے امام کا نام اعلیٰ حضرت اور امام احمد رضا خان لیتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، وہ تو ساری زندگی آپ پہ کفر کے فتوے لگاتا رہا۔ تو اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ اگر وہ مجھ پہ کفر کے فتوے نہ لگاتا تو وہ خود کافر ہو جاتا۔ کہا وہ عظمت اور مقام کے اس درجے پہ پہنچ چکا تھا کہ جس درجے پہ جا کر کے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، صرف آقا کائنات کی محبت نظر آتی ہے، آقا کا چہرہ انور نظر آتا ہے۔ تبھی تو کہا نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک ہی ہو حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کاش مجھے وہ فرشتہ مل جائے تو میں اپنی جان نچھاور کر دوں اور میں اس سے پوچھوں، محبت کی انتہا دیکھنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اس فرشتے سے پوچھوں کہ تو ہر بندے کا درود حضور کے پاس پیش کرتا ہے، کبھی میرا بھی نام لیا ہے؟ کبھی میرے بارے میں بھی حضور کو بتائے کہ احمد رضا خان بریلی شہر کا رہنے والا حضور آپ پر درود پڑھتا ہے، کبھی میرا بھی نام لیا ہے؟ کہا کاش ایک بار وہ فرشتہ کہہ دے کہ ہاں میں نے ایک بار حضور کے سامنے تیرا تذکرہ کیا ہے تو میں اپنی ساری جان اس کے قدموں میں قربان کر دوں۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ محبت ہے، عشق کی انتہا ہے۔ اور اس مقام پر اعلیٰ حضرت پہنچ گئے تھے کہ جب مدینہ المنورہ میں پہنچے تو روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر کے ایک ہی طلب تھی، ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی تمنا و آرزو تھی کہ یہاں تو آ گیا ہوں، حضور کا روضہ بھی دیکھ لیا ہے، کاش مجھے حضور کا دیدار ہو جائے، حضور کا چہرہ انور دیکھ لوں۔ روضے پہ بیٹھے ہوئے ایک دن گزرا، ایک رات گزری، 2 دن گزرے، دوسری رات گزری، تیسرا دن گزرا، تیسری رات گزری، دل بھر آیا، آنکھیں برسنے لگ گئی کہ یا رسول اللہ ایک ہی طلب لے کے آیا تھا کہ آپ کے چہرے انور کا دیدار کروں، لیکن 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں لیکن آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، آپ کا دیدار نہیں ملا۔ تو وہاں بیٹھ کر کے شور زمانہ کلام پڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے بن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ کلام پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، اور جب آخری شعر پہ پہنچے، آخری اس کلام کا جو شعر تھا کہ تیری کوئی کیوں پوچھے اے رضا، تیری کوئی کیوں پوچھے اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ شعر بار بار دہرانے لگے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ شعر پڑھتے 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 آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو سامنے میرے محبوب پیغمبر کھڑے تھے اور اعلیٰ حضرت حضور کا دیدار کر رہے تھے۔ جو محبت کے جب اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے اس کو عطا ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کاش وہ فرشتہ مجھے آ کر کے ایک بار کہہ دے کہ آپ اتنا درود پڑھتے ہیں، اتنا سلام پڑھتے ہیں، میں نے حضور کے سامنے آپ کا نام لیا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی سلام پڑھا ہے، درود پڑھا ہے، فرمایا میں اپنی جان ہی قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب مرض بڑھ گیا اور انہیں محسوس ہوا کہ اب پردہ فرمانے لگا ہوں، پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے، یہ دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، ظاہری زندگی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، بیٹوں کو بلا لیا، بیٹوں کو بلا کے کہا کہ جب تم میرا لحد بناؤ، یہ بچوں کو چپ کروائیں، فرمایا جب میرا لحد بناؤ، قبر بناؤ
تو لحد اتنا بنانا کہ اس میں میں کھڑا ہو سکوں۔ اب آپ کو پتہ ہے لحد تو اتنا بنایا جاتا ہے کہ انسان صرف بیٹھ سکے، تو فرمایا اتنا گہرا لحد بنانا کہ اس میں کھڑا ہو سکوں۔ تو کہا بابا آپ کھڑے کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اتنا گہرا لحد بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب میں قبر میں ہوں گا تم مجھے چھوڑ آؤ گے، اور جب قبر میں حضور آئیں گے تو میں قبر میں کھڑا ہو کر کے کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ، یہ محبت کی انتہا ہے، پیار کی انتہا ہے کہ فرمایا وہاں بھی میں حضور پر درود پڑھوں گا، حضور پہ سلام پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر الصلوات علی یوم الجمعہ، فرمایا کہ تم لوگ جمعے والے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو، کثرت سے مجھ پہ سلام پڑھا کرو۔ تو فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو جمعے والے دن مجھ پہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے۔ اس لیے تو ہم جمعے کے بعد اکٹھے ہو کر کے اجتماعی طور پہ حضور پہ سلام پڑھتے ہیں، ہم خود ساختہ نہیں پڑھتے۔ ہمارا مسلک کوئی خود ساختہ مسلک نہیں ہے، ہمارا مسلک وہی مسلک ہے جو آقا کا مسلک تھا، جو صحابہ اکرام کا مسلک تھا، جو حضور نے فرمایا ہے ہمارے مسلک کی ایک ایک بات آقا کائنات کے فرمان کے مطابق ہے۔ نہ تو ہم خود سے کوئی بات گھڑتے ہیں، نہ کوئی خود ساختہ بات بناتے ہیں۔ اگر جمعے کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہیں تو میرے محبوب کا فرمان ہے، اس فرمان کو پورا کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کوئی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی دعا پڑھ کے چلا جاتا ہے، اور جس کے نصیب میں حضور نے سلام لکھا ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر کے سلام بھی سنتا ہے اور پڑھتا ہے۔ یہ امیراں دی گل ہے، نہ فقیراں دی گل ہے، آقا تے درود و سلام پڑھنا تے نصیباں دی گل ہے۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت اور نصیب کی بات ہے کہ کون کھڑا ہو کر کے حضور پہ سلام پڑھتا ہے اور کس کو جلدی ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو جمعے والے دن مجھ پہ درود پڑھے، مجھ پہ سلام پڑھے، فرمایا اللہ اس پر فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، فرشتہ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس وقت سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، درود پڑھ رہا ہوتا ہے، فرشتہ سب کے نام لے کر کے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ فلاں بھی درود پڑھ رہا تھا، فلاں بھی پڑھ رہا تھا، فلاں بھی پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا یا رسول اللہ قال قلت وبعد الموت، یہ جو فضیلت ہے، یہ جو مقام ہے، یہ آپ کی ظاہری زندگی تک محدود ہے یا جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو تب بھی ایسے ہی ہے؟ بڑی اہم بات ہے، سننا۔ کہا یا رسول اللہ اب تو چلیں، آپ ظاہری حیات طیبہ میں ہیں، ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، فرشتہ آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں نے درود پڑھا، فلاں نے درود پڑھا، تو جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو تب بھی یہ مقام ہے، تب بھی یہ عظمت ہے؟ تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ وَمَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہاں تب بھی یہ مقام ہے، کیونکہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کے جسم کو کھائے۔ اللہ، جتنی بڑی بات کی ہے اتنی محبت سے سبحان اللہ کی چھال نہیں آئے۔ میں کہا کرتا ہوں داد مجھے نہیں دینی، چونکہ بات حضور کی ہے تو داد بھی حضور کی ہے۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پہ حرام ہے، مٹی پہ حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ اور اگلے الفاظ تب پڑھوں گا جب آپ محبت کا ثبوت دو گے۔ یہ بات بہت بڑی ہے، جو اگلی بات ہے وہ بہت بڑی ہے، اس حدیث کی عبارت کی اگلی بات بہت بڑی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے اور معاذ اللہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، نقل کفر نباشد معاذ اللہ جو باتیں کرتے ہیں،
ابن ماجہ کی جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ زمین پہ حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، مٹی پہ حرام ہے۔ فرمایا کہ زمین کے اندر مٹی پر حرام بھی ہے، اور فنبی اللہ نے ہر نبی کو حیٌ زمین کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے۔ حیٌ زندہ ہے۔ جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر گئے، میں نے کہا تمہارا عقیدہ ہے، جن کو تم مانتے ہو وہ مر گئے ہوں گے، جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کلام کہے ہیں ایسے کہہ دیے ہیں، حضور کی حدیث ہے، حضور کی بات ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا فنبی اللہ حیٌ، زمین کے اندر ہر نبی زندہ ہے، ہر نبی حیات ہے، اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اور صرف زندگی نہیں ہے، فرمایا یرزق، اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، وہ رزق بھی کھاتے ہیں، اللہ ان کو رزق بھی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث سماعت سن چکے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ مقرر ہے، فرشتہ مجھے درود پہنچاتا ہے، اور فرشتہ مجھے بتاتا ہے کہ کس نے درود پڑھا اور اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ تو آپ کے دل میں یا دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے، یا کسی اور کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، کیونکہ جمعہ لائیو بھی جا رہا ہے، پوری دنیا میں لائیو بھی جا رہا ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ فرشتہ جو پہنچاتا ہے تو اس میں حضور کی فضیلت کیا ہوئی، حضور کا مقام کیا ہوگا۔ معاذ اللہ کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی دماغ پھرا، کوئی بد عقیدہ سوچ سکتا ہے کہ احادیث تو یہ پیش کی ہیں کہ فرشتہ پہنچاتا ہے، فرشتہ بتاتا ہے، اور فرشتہ درود کے بارے میں جو معلومات ہے وہ پیش کرتا ہے، تو حضور کا مقام اس میں کہاں پر آیا معاذ اللہ۔ تو یہ حدیث سماعت فرما لیں۔ یہ حدیث مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا گیا ہے۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے، کوئی اس پہ ضعیف کا فتویٰ بھی نہ لگائے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کیجئے گا چونکہ وقت ختم ہو گئے ہیں، بس آخری باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی بھی میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے، فرمایا میں اس کی آواز سن لیتا ہوں۔ نہیں، ذرا پھر محبت سے بولو۔ دھیرے سے بات میں نے اس لیے کی ہے کہ سب کو سمجھ آ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ جوش میں کہی تھی سمجھ نہیں آئی۔ آقا کائنات نے فرمایا علیہ یصلی علیہ، مجھ پہ جو درود پڑھے، الا بلغنی صوتہ حیث کانا، فرمایا اس کے درود پڑھنے کی میں آواز سن لیتا ہوں۔ اگلی بات صحابی نے اخیر کر دی، صحابہ سوال کر کے ہمارے مسئلے آسان کر دیتے تھے، تو کوئی یہاں پہ کہہ سکتا تھا کہ یہ معاملہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ ہے، جب تک حضور نے پردہ نہیں فرمایا تھا یہ تب تک کا معاملہ ہے، حضور سن لیتے تھے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو صحابی نے سوال کر کے ہمارے مسلک کو ثابت کر دیا، سوال کر کے مسئلہ حل کر دیا۔ صحابی نے کہا قال قلنا وبعد وفاتک، یا رسول اللہ یہ جو معاملہ ہے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ سن لیتے ہیں، کوئی درود پڑھے آپ کو آواز آ جاتی ہے، تو یہ معاملہ ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ ہے یا جب آپ پردہ فرما جائیں گے تب بھی ہے؟ ذرا بولو نا سبحان۔ کہا یا رسول اللہ یہ ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ مخصوص ہے یا جب آپ پردہ فرما جائیں گے اور آپ کا وصال ہو جائے گا تب بھی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا ہاں
تب بھی یہ معاملہ ایسے ہی ہے، کیونکہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ اللہ اکبر۔ حضور ظاہری حیات طیبہ میں تھے تو تب بھی جب کوئی درود پڑھتا حضور سن لیتے تھے، اور آج اپنے روضہ مبارک میں موجود ہیں تو فرمایا ہاں زندہ ہے انبیاء اپنی قبروں کے اندر، فرمایا اب بھی جو درود پڑھے گا حضور سن لیتے ہیں۔ ہم جو سلام پڑھتے ہیں، ہم جو درود پڑھتے ہیں، حضور خود بھی سماعت کر رہے ہیں، فرشتہ بھی مقرر ہے جو حضور کے روضے پر موجود، آپ نے حدیث سن لی، اور فرشتے یہاں پر بھی موجود ہیں جو درود لے کر کے جاتے ہیں، آپ نے حدیث سن لی، اور حضور خود بھی سماعت کرتے ہیں، آپ نے حدیث سن لی۔ تینوں چیزیں موجود ہیں، روضے پر فرشتہ موجود، وہ بھی بتاتا ہے حضور اس نے درود پڑھا، جو فرشتے یہاں موجود ہیں یہ بھی بتاتے ہیں حضور فلاں نے درود پڑھا، اور حضور خود بھی سنتے ہیں کہ کس نے مجھ پہ درود پڑھا۔ تو پھر کھڑے ہو کر کے درود نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہیں جی، اب بھی جس کو جلدی ہو جمعے کے بعد چلا جایا کرے، جس کو ہاں کوئی مجبوری ہے تو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ ہم زبردستی نہیں کرتے، مجبوری ہے چلا جائے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کے سلام پڑھا کرو، کیونکہ حضور سن رہے ہوتے ہیں کہ لیل کی جامع مسجد غوثیہ کے اندر کون کون مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور فرشتے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کس نے درود پڑھا ہے، کس کس نے سلام پڑھا ہے، وہ بھی حضور کو جا کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ غوثیہ مسجد کے اندر لیل گاؤں کے اندر کھڑا ہو کر کے فلاں بن فلاں درود پڑھ رہا تھا، اور جو فرشتہ حضور کے روضے پہ مامور ہے وہ بھی بتاتا ہے یا رسول اللہ لیل مسجد کے اندر کھڑا ہو کر کے جامع مسجد غوثیہ کے اندر کھڑا ہو کر کے فلاں بن فلاں پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اب بھی نہیں پڑھنا چاہیے جی؟ ہیں جی، یہ تو اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ میں نے محبت کی بات بتا دی ہے، مجھے تقریریں نہیں آتی، میں تو بس حضور کی محبت کو پیش کرتا ہوں، نہ جانے کس کے دل میں اتر جائے میری بات، تو میں صرف محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اور آخری حدیث سماعت کر لو، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور شیب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، فرمایا البخیل، توجہ کرنا بڑی اہم بات ہے اس لیے دھیرے سے کہہ رہا ہوں، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، فرمایا جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، میری بات کی جائے، میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے، کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھے، میری بات حضور فرما رہے، آقا کائنات کا فرمان ہے، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، کسی مفتی، کسی ملا، کسی قاری کی بات نہیں کر رہا، کسی پیر کی بات نہیں کر رہا، حضور کی بات کر رہا ہوں، کائنات کے امام کی بات کر رہا ہوں، اور راوی مولا علی ہیں، فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، ذکر تو عندہ، ذکر ہو جائے، کلام ہو جائے، بات ہو جائے، میرا تذکرہ چھڑ جائے، تو وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، وہ مجھ پہ سلام نہ پڑھے، فرمایا البخیل، کائنات میں اس سے بڑھ کر کے بخیل کوئی نہیں ہے، کائنات میں اس سے بڑھ کر کے کنجوس کوئی نہیں ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ میرے محترم سامعین، آقا کائنات پہ درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور پہ درود و سلام پڑھنے سے حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، فرمایا وجبت لہو شفاعتی، اس پر شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی ہے کہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کو بخشواؤں گا، جنت لے کر کے جاؤں گا۔ تو بس سمجھ لو اگر جمعے کے بعد یا کبھی بھی کھڑے ہو کر کے حضور پہ سلام پڑھتے رہو گے تو پھر یہ سمجھ لینا جب سلام پڑھ لو گے تو حضور نے ہماری شفاعت کو واجب قرار دے دیا ہے اور اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔